بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل و اصحاب سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ صلاة دائمہ متصلة تتوالى وتدوم۔ عقیدہ ختم نبوت ہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق، اتباع، اطاعت اس کا تقاضا کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر عقیدہ رکھنا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں نہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہو بلکہ ان کی صفات اور ان کے اعمال اور افعال سے بھی محبت ہو۔ کہ کسی بھی شخص کی تین چیزیں ہوتی ہیں جو اس کی ذات کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے اس کی ذات، جو وہ خود نظر آتا ہے، جو وہ ہے، وہ اس کی ذات ہے۔ ایک ہوتی ہے صفات، جو اس ذات کے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہیں اور کسی شخص کے سامنے ان کا اظہار ہوتا ہے، اور وہ اظہار یا تو اختیاراً ہوتا ہے یا بلا اختیار۔ وہ ذات خود چاہے گی کہ میں پہچانا جاؤں، میرا علم لوگوں کو ملے، تو وہ علم اپنا پھیلائے گا، تو اس کا عالم ہونا، اس کی صفت، اس کا اظہار ہوگا، تو یہ اس کا اختیار سے اس کی یہ صفت پھیلے گی۔ اور کبھی یہ صفت بلا اختیار بھی پھیلتی ہے کہ اس سے کوئی چیز علمی طور پر بلا اختیار پتہ چل جائے، یا اس کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ فلاں بات کہہ رہا ہے، اس کے اندر سے یہ علم نکلا ہے، تو یہ علم کی جو صفت ہوگی، عالم ہونے کی صفت ہوگی، یہ بلا اختیار، بغیر اس کے اختیار کے نکل گئی۔ تو صفت جو ہوتی ہے یہ اختیار سے بھی پھیلتی ہے، اس کا اظہار ہوتا ہے اور بلا اختیار بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک تیسری چیز بھی ہے جو انسان کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے، اور وہ ہے افعال۔ افعال اختیار سے ہی ہوتے ہیں۔ افعال یعنی اعمال جو ہوتے ہیں یہ انسان کی بلا اختیار نہیں ہوتے۔ جو بھی افعال انسان سرزد کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے، اپنی قدرت، اپنی ہمت سے کرتا ہے۔ تو کسی بھی ذات کے اندر تین چیزیں، ایک خود اس کی ذات، دوسری اس کی صفات، اور تیسرے اس کے افعال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر بھی یہی تین چیزیں، ایک اس کی ذات ہے، اور کچھ اس کی صفات ہیں، اور پھر اس کے افعال ہیں۔ تو ہر چیز کے ساتھ، ہر شخص کے ساتھ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، ہر ذات کے ساتھ۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی تو یہی تین چیزیں، ایک آپ کی ذات مبارکہ، دوسری آپ کی صفات مبارکہ، اور تیسرے اس کے افعال مبارکہ۔ تو حضور علیہ السلام کی یہ تینوں چیزیں آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ تھیں، اور جو شخص نہ صرف حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت کرے بلکہ ان کی صفات سے بھی کرے، ان کے افعال سے بھی کرے، تو حقیقت میں پھر اسی کو یہ کہنا زیب دیتا ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کا سچا پکا عاشق ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی محبت تقاضا کرتی ہے کہ آپ کی ذات سے بھی، صفات سے بھی، اور افعال سے بھی محبت، تینوں چیزوں سے۔ اگر ہم حضور علیہ السلام کی ان صفات اور افعال سے محبت چھوڑ دیں یا کم کر دیں
تو لا محالہ حضور علیہ السلام کی ذات سے جو چیزیں وابستہ ہیں ان سے محبت کم ہو جانے کی وجہ سے حضور علیہ السلام کی محبت کم ہو جائے گی، اور جب ان کی محبت کم ہوگی تو پھر دل ہی نہیں چاہے گا یا دل کمزوری دکھائے گا، سستی دکھائے گا ان کے افعال سے محبت کرنے کی، ان کی اتباع کرنے کی۔ انسان جب سستی دکھاتا ہے نا حضور علیہ السلام کی اتباع میں، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اسے حضور علیہ السلام کی ذات سے محبت صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی نے اپنی محبت کو رکھ دیا ہے حضور علیہ السلام کی اتباع کے اندر۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو فاتبعونی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں۔ تو پھر جب یہ اتباع کریں گے نا، ان کو کہنا ہی نہیں پڑے گا کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کی محبت ہمیں کھینچ رہی ہے اللہ کی طرف، کہنا ہی نہیں پڑے گا، بلکہ یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حضور علیہ السلام کی ذات، صفات اور افعال سے محبت کر رہے ہیں، ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل تھے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں۔ اور خلیل اور حبیب کے درمیان فرق یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت میں سب کچھ لے لیا جائے، اور حبیب اسے کہتے ہیں کہ جس سے اس کی محبت میں سب کچھ دے دیا جائے۔ حضرت خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان سے اللہ نے محبت کری تو سب کچھ لیا ہے۔ وطن چھوڑنے کو کہا، چھوڑ دیا۔ اپنا گھر بار چھوڑنے کو کہا، چھوڑ دیا۔ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا، کر دیا۔ آگ میں کودنے کا حکم دیا، کود گئے۔ تو خلیل اسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت میں سب کچھ لیا جائے، لیکن حبیب اسے کہتے ہیں کہ جس سے محبت میں سب کچھ دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے محبت میں جو مانگا اللہ نے دیا ہے۔ ایک دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے چھوڑ دی، وہ ابھی نہیں مانگی، حالانکہ اختیار دیا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ دعا کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ دعا یہ ہوگی کہ جب تک میں تمام اپنی امت کی مغفرت اللہ سے نہ کروا لوں تب تک اللہ سے راضی نہیں ہوں گا۔ اور یہ وہ دعا ہے کہ جو آخرت کے لیے میں نے چھوڑ دی ہے، دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے۔ تو حضور علیہ السلام اللہ کے حبیب ہیں، اور حبیب ہونے کے ناطے جو شخص بھی حضور علیہ السلام سے محبت کرے گا، ان کی ذات سے، صفات سے، افعال سے، تو پھر اللہ بھی اس سے محبت فرمائیں گے۔ اس کو کہنا ہی نہیں پڑے گا، اللہ خود محبت کریں گے۔ تو جب ہم حضور علیہ السلام سے محبت میں کمزوری دکھائیں گے، ہم سے اعمال نبوت چھوٹتے چلے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کتنا حساس عقیدہ ہے، کتنا اہم عقیدہ ہے، کہ تمام عقیدے کوئی مانتا ہو، تہجد گزار ہو، اعمال اس کے بڑے اچھے ہو، لیکن عقیدہ ختم نبوت اس کا ٹھیک نہ ہو، حضور علیہ السلام کے بعد کسی اور کو بھی نبی مان لے، تو اب وہ مسلمان نہ رہا، اب وہ ایمان والا نہیں ہے۔ تہجد گزاریاں سب صفر، اعمال صالحہ سب ضائع۔ کیوں؟ صرف ایک عقیدے کا تو بگاڑ ہوا ہے، اور یہ وہ عقیدہ ہے کہ جو انتہائی حساس ہے۔ لہذا یہ عقیدہ جتنا حساس ہے اتنی اہم بھی ہے، اور اس کا تقاضا کرتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات، صفات اور افعال سے محبت کی جائے۔ ایک ایک چیز کی محبت دل میں ہو، ایک ایک چیز کی محبت۔ اور جب ہم یہ محبت ایک ایک چیز کی دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے وہ لوگ نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے پسینے سے بھی محبت کی ہے، حضور علیہ السلام کے بالوں سے بھی محبت کی ہے، حضور کی نعلین سے بھی محبت کی ہے،
حضور علیہ السلام سے مس ہوئے پانی کی سے بھی محبت کی ہے، ایک ایک چیز سے محبت کی ہے۔ اگر کسی صحابی کو حضور علیہ السلام کی داڑھی کے چند بال ملیں تو انہوں نے ان بالوں کو اپنے کفن میں سلوانے کی وصیت کری ہے۔ حضور علیہ السلام کے جسم سے مس ہوئی ایک ایک چیز سے محبت اس بات کا اظہار کرتی ہے، ثابت کرتی ہے کہ ان حضرات کو حضور علیہ السلام کی ذات، صفات اور افعال سے کیا ایک ایک چیز سے محبت تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ان چیزوں پر بھی عمل کرتے تھے کہ جو چیزیں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ سنت کے دائرے میں۔ مشہور واقعہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو کسی نے ہدیہ کرا ایک جبہ، آپ نے اس کو زیب تن کیا تو اس کی آستینیں جو تھیں وہ آپ کی کلائی سے آگے جا رہی تھیں۔ آپ نے اپنے بیٹے بلال کو کہا کہ بیٹا مجھے ذرا چھری لا دو۔ ابا جان کیا کام ہے؟ بیٹے یہ جو آستینیں ہیں نا یہ میرے کلائیوں سے آگے بڑھ رہی ہیں، میں نے ان کو تراشنا ہے۔ اب بیٹے نے کہا کہ ابا جان صحیح اوزار اس کا قینچی ہے، چھری نہیں ہے، آپ کو میں قینچی لا دیتا ہوں، اس سے آپ تراش لیں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، مجھے چھری چاہیے۔ بیٹا مصر ہوا، اس نے اصرار کیا کہ ابا جان صحیح اوزار تو اس کا قینچی ہوا، چھری تو نہیں ہے۔ جب وہ مصر ہوا تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کو ڈانٹ کے کہا، فرمایا کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ کی خدمت میں تھا، حضور علیہ السلام کو بھی کسی نے کرتا ہدیہ کیا تھا، آپ نے زیب تن کیا تو اس کی آستینیں کلائیوں سے آگے جا رہی تھیں۔ حضور علیہ السلام کے پاس اس وقت چھری تھی، آپ نے چھری سے اس کی آستینیں تراشی تھیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضور کی اتباع میں یہ بھی کر گزروں۔ اس قدر آگے سوچ گئی بھی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی کو کہیں سے ہدیہ ملا تربوز کا، تربوز گرمیوں کا پھل ہے۔ اب جب تربوز ملا تو اس صحابی نے کہا کہ بھئی مجھے ابھی تک یہ پتہ نہیں چلا کہ حضور علیہ السلام نے تربوز کھایا تھا کہ نہیں، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں لیکن دوبارہ تمہیں واپس کر کے ہدیہ دیتا ہوں کہ اب تم اسے قبول کر لو۔ ہدیہ لے لیا نا، اب یہ میرا ہوا، اب میں تمہیں دیتا ہوں، یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کرو۔ میں اسے اس لیے نہیں کھا سکتا کہ مجھے پتہ نہیں حضور نے کھایا تھا کہ نہیں کھایا تھا۔ ایک چیز امت کے لیے فرض حلال ہے تو امت کے لیے پوری حلال ہے، اس کے لیے یہ ضابطہ نہیں ہے کہ اگر اس جگہ یا اس وقت حضور علیہ السلام تک وہ پہنچا کہ نہیں پہنچا، یہ چیز ضروری نہیں، لیکن فقہی مسئلہ تو یہاں تک ہے۔ لیکن آگے صحابہ کی سوچ کی محبت ہے، وہ محبت کا دائرہ، وہ محبت کی سوچ کہ حضور علیہ السلام نے کیا کہ نہیں کیا ہم نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں جب قرآن مجید کی تدوین کا حکم دیا گیا صحابہ کی طرف سے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا کہ میں وہ کام کیسے کروں جو حضور نے نہیں کیا۔ حضور نے اگر قرآن کو کتابی صورت میں جمع نہیں کیا، صرف صحیفوں اور سفینوں کے اندر اور سینوں کے اندر موجود ہے، تو پھر میں اسے کتابی صورت میں مجلد کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ وہ سوچ تھی محبت کی جو حضور علیہ السلام سے ان حضرات کو تھی۔ تو یہ سوچ یہ بتاتی ہے کہ حضور علیہ السلام کی محبت صرف ذاتی نہیں، ان کی صفاتی اور افعالی بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان ان چیزوں کی طرف توجہ کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر محبت کی اعلان ہوتا ہے، اس کے لیے محبت کی بشارت ہے، اس کے لیے ولایت کی بشارت ہے۔ ایک بزرگ گزرے، ان سے ان کو بتایا گیا کہ نگاہوں کی حفاظت کرنے والا جنت میں اللہ کا دیدار کرے گا۔ نگاہوں کی جو آج دنیا میں حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ کی وہ زیارت کرے گی آنکھ، چنانچہ اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ کا دیدار کرے، اس کی پاکیزہ آنکھیں وہ۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں کی حفاظت شروع کری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال ہونے کے بعد کسی نے پوچھا کہ کیا بنا، تو فرمانے لگے کہ اللہ نے جنت میں مجھے اپنے سامنے بٹھا کر اپنا چہرہ دکھایا، اپنے سامنے بٹھا کر اپنا چہرہ دکھایا۔ اسی طرح ایک صحابی ہیں، ان کو بتایا گیا حضور علیہ السلام نے
کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے، گناہوں سے بچو گے، تو اللہ تمہیں 2 حوروں کے ساتھ تمہارا نکاح کرے گا۔ یہاں تو ایک ہونا مشکل ہے نا، وہاں 2 ملیں گے۔ چنانچہ اس صحابی نے تقوی کی زندگی گزاری، نہایت پاکیزہ۔ جب اس کا اعلان، جب اس کی شہادت ہوئی کسی غزوہ میں، اس کی لاش اوندھی پڑی تھی اور اس کے جو ہاتھ تھے وہ اپنے پیٹ کے نیچے تھے، ہاتھ پیٹ کے نیچے تھے۔ حضور علیہ السلام اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس صحابی کو آواز دے کر کہا کہ ہاں بھائی، اب بتاؤ کہ کیا اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ کیا تمہاری حوروں کے ساتھ شادی ہوئی؟ کتنی حوروں کے ساتھ؟ تو حدیث کی کتابوں میں یہ الفاظ لکھے ہیں، فرمایا کہ اس صحابی کے ہاتھ پیٹ سے باہر نکلے اور 2 انگلیوں کا اشارہ کر کے کہا کہ 2 حوروں سے۔ اللہ بشارت دکھاتا ہے دنیا میں، یہ بشارتیں ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے قریب دور کے، ان کی عادت تھی کہ وہ اپنی داڑھی کے جب بالوں میں کنگھا کرتے تھے تو جب بال ٹوٹ جاتے تو وہ انہیں سنبھال کر رکھتے تھے، چومتے اور ایک پاکیزہ جگہ پہ رکھ دیتے۔ صرف وجہ یہ تھی کہ یہ بال نسبت رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، بس یہ محبت کی ایک نسبت ان کی تھی، سوچ تھی ان کی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام دیا۔ کسی نے ان کو بات وصال خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت بتائیں کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرے لیے کیا لایا ہے۔ تو وہ اب ڈرنے لگے کہ میں کیا بتاؤں، میرے پاس تو کوئی عمل ایسا نہیں جو پیش کر سکوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میرے پاس تیرا ایک ایسا عمل موجود ہے جو تجھے بھی شاید پتہ نہ ہو کہ وہ کیسے ہوا۔ چنانچہ وہ عمل یہ تھا کہ جب بھی تیرے بال داڑھی کے ٹوٹتے تھے تو چوم کر ایک پاکیزہ جگہ پہ رکھ دیا کرتا تھا، اللہ اس عمل پر تیری مغفرت فرماتا ہے، محبت کی وجہ سے۔ ہمارے حضرات میں سے ایک بزرگ گزرے، حضرت فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی داڑھی کے بال جھڑ رہے تھے، کم ہو رہے تھے، تو آپ اپنی جب بھی داڑھی کے بال ٹوٹتے تو اسے ایک تھیلے میں بند کرتے چلے جاتے اور وصیت یہ کری کہ جب میرا انتقال ہو تو میرے کفن کے اوپر میرے سینے پر یہ جو تھیلا ہے یہ رکھ دینا، کہ داڑھی تو میری جھڑ گئی لیکن کم از کم یہ داڑھی کے بال تھیلے میں تو جمع ہے نا، اللہ کے حضور یہی پیش کر دوں گا کہ یا اللہ داڑھی چہرے سے اتر کر تھیلے میں بند ہو گئی، یہ تھیلا تیری خدمت میں لایا، اللہ اسی کو قبول فرما لے۔ تو یہ محبت تھی ان حضرات کی، اور یہی محبت تھی جس کی برکت سے اللہ ان کو بشارتیں دنیا میں دکھا دیا کرتا تھا۔ آپ کے شہر لاہور میں میانی صاحب قبرستان میں ایک بہت بڑے اللہ والے دفن ہیں، حضرت مولانا احمد علی صاحب لاہوری رحم اللہ تعالی۔ جب بھی نام محمد لیا کرتے تھے تو روتے تھے۔ حضور علیہ السلام سے محبت اس قدر تھی، جب بھی وہ خود لیتے یا ان کے سامنے کوئی لیتا نام محمد تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ کے نام سن کر فوراً صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھتے اور روتے تھے، بہت رویا کرتے تھے اس نام پر۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھ کے پوچھا کہ حضرت کیا بنا؟ تو حضرت فرمانے لگے کہ جب میں اللہ کے حضور پیش ہوا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ اے احمد، تو میرے حبیب کا نام سن کر اتنا روتا کیوں تھا؟ اب جب یہ سوال اللہ نے پوچھا تو مجھے ایک حدیث یاد آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ وَمَن نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ عُذِّبَ، جس کا حساب، جس سے سوال جواب اللہ نے شروع کر دیے، بس وہ پھنس گیا، بس اس کا معاملہ اٹک گیا۔ اب جب اللہ نے یہ ایک سوال مجھ سے پوچھا نا، میں ڈرنے لگا اور اسی ڈر پر میں اور رونے لگا کہ اب پتہ نہیں میں پھنستا ہوں تو کیا ہوتا ہے میرے ساتھ۔ چنانچہ جب میں اور رویا تو اللہ نے فرمایا کہ احمد علی، آج رونے کا دن تو نہیں ہے، آج تو انعام کا دن ہے۔ آج ہم نے نہ صرف تمہاری مغفرت کر دی بلکہ جس جگہ، جس قبرستان میں تم دفن ہو وہاں کی سب موتا کی بھی مغفرت کر دی۔ یہ اللہ نے بشارات دی۔ تو یہ اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی فقط نام سے محبت کرنے والوں کا یہ حال ہے، تو جب وہ حضرات حضور کی ذات سے، صفات سے اور افعال سے محبت کریں گے تو کیا حالت ہوگی۔ چنانچہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو اتباع کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کو وہ سنتیں اور وہ
ذوق ملتا ہے سنتوں کی اتباع کا کہ جو کتابی ذوق نہیں ہوتا، ان کا احوال ہوتے ہیں، ان کی کیفیات ہوتی ہیں۔ حضرت شاہ غلام علی مجدد دہلوی رحمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ لیٹو تو حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق لیٹو، بات بالکل درست ہے، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ بیٹھو تو اسم محمد بن کے بیٹھو، لیٹو تو اسم محمد بن کے لیٹو۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا بات؟ حضرت فرمانے لگے بھئی بیٹھو نا تو اسم محمد بن جاؤ، حضور علیہ السلام سے محبت ایسی ہو کہ اسم محمد بن جاؤ۔ بھئی اسم محمد کے کتنے حروف ہیں؟ 4، میم ہا میم دال۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اسم محمد بن جاؤ، تمہارا سر بن جائے میم، تمہارا سینہ بن جائے ہا ہے، تمہارے سرین بن جائے میم، اور تمہارے پیروں کا رخ بن جائے دال۔ تو اس طرح سے بیٹھو کہ اسم محمد بن جاؤ۔ یہ جو 2 زانوں بیٹھنے کی حالت ہوتی ہے، یہ بھی اسم محمد کی حالت ہوتی ہے۔ لیٹو تو اسم محمد بن کے لیٹو، جب مسنون انداز کے ساتھ لیٹو، دائیں ہتھیلی دائیں رخسار کے نیچے قبلہ رخ ہو کے لیٹو، تو پھر یہ انداز اختیار کرو کہ تمہارا سر بن جائے میم، تمہارے ہاتھوں کی یہ ہا بن جائے، تمہارے سرین بن جائے میم، اور پیروں کا رخ بن جائے دال۔ لیٹو تو اسم محمد بن کے لیٹو، بیٹھو تو اسم محمد بن کے بیٹھو۔ یہ ذوق ہے، جسے یہ ذوق لگ جاتا ہے پھر وہ چاہتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات، صفات اور افعال سے محبت ہو، اور اللہ نے ہمیں نبی ہی ایسے دیے کہ جن کی ذات، صفات، افعال سے محبت کرنا ان کا حق بھی بنتا ہے، دل بھی چاہتا ہے۔ کوئی ہم سے کہے نا کہ حضور علیہ السلام کی سیرت بتاؤ، آپ کی سنتیں بتاؤ، ہم ذوق اور شوق سے بتائیں گے۔ بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے ادھیڑ عمر، ادھیڑ عمر سے بڑھاپا، اور بڑھاپے سے وفات تک حضور علیہ السلام کی سیرت کھول کھول کے بیان کر دیں۔ لیکن اگر کوئی قادیانیوں سے کہے کہ مرزا غلام قادیانی کی سیرت بتا دو، بتانا پسند کریں گے؟ حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ انہیں موت آ جائے گی، وہ زہر کا پیالہ پینا پسند کریں گے لیکن مرزا غلام کی سیرت پر گفتگو کبھی نہیں کریں گے۔ کوئی قادیانی یہ نہیں چاہے گا کہ میں مروں تو مرزا غلام قادیانی جیسا مروں، حیضے میں مروں۔ کوئی قادیانی یہ نہیں چاہے گا کہ میں مروں تو میرا منہ میرے پخانے میں ہو۔ لیکن اگر کوئی ہم سے کہے تو ہم تو دل سے چاہیں گے کہ ہم مریں تو حضور کے قدموں میں مریں۔ تو میرے عزیزوں، یہ عقیدہ ختم نبوت ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام سے سچی پکی محبت کریں، اور اس کے لیے رمضان ایک ایسا مہینہ اللہ نے دیا ہے کہ جو تیاری ہے۔ اس رمضان کو غنیمت سمجھیں، اس رمضان کے ایک ایک لمحے کو غنیمت بنائیں اور اس کو کام میں لے کر آ جائیں۔ حضور علیہ السلام کی مسنون دعائیں یاد کریں، مسنون اعمال کو حفظ کریں، ان کو یاد کریں، اور اپنے اپنے وقت پر اس کو ادا کریں۔ رات ہوتی ہے تو اس کی دعا، دن ہو تو اس کی دعا، گھر سے اندر داخل ہوں تو اس کی دعا، گھر سے باہر نکلیں تو اس کی دعا، 24 گھنٹے کی دعائیں اور 24 گھنٹے کے اعمال حضور علیہ السلام کی یاد کریں، اور بر موقع اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے اس کی توفیق بھی مانگ لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ توفیق نصیب فرمائے اور سچا پکا عاشق رسول بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اپنی آنکھوں کو بند فرمائیں، گردن کو جھکائیں، اللہ کا ذکر دل سے کریں۔ خیال فرمائیں کہ اللہ کا پاکیزہ نام اللہ آپ کے قلب پر، دل پر لکھا ہے، جس کی برکت سے آپ کا قلب، آپ کا روحانی دل پاک صاف ہو کر اللہ کو محبت سے پکار کر کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم يا مفتح الأبواب ويا مسبب الأسباب ويا مقلب القلوب والأبصار ويا خالق الليل والنهار ويا دليل المتحيرين ذلنا ويا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. توكلنا عليك ونفوض أمورنا إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ ہمارے ٹوٹی پھوٹی نیکیاں قبول فرما، سیئات سے درگزر فرما، آئندہ ہر قسم کے گناہوں سے محفوظ فرما، ہمیں تقوی بھری پاکیزہ زندگی عطا فرما، اپنی محبت اپنی معرفت نصیب فرما، حضور علیہ السلام کی ہر سنت کی اتباع اور محبت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما، حضور کی ہر ادا پر فدا ہونے کا جذبہ عطا فرما، اور ان اتباع کی برکت سے کل قیامت کے روز حضور کے جھنڈے تلے اکٹھا فرما، حضور کے ہاتھوں سے آب کوثر عطا فرما، شفاعت کبریٰ سے بہرہ مند فرما، اور حضور علیہ السلام ہی کی معیت میں جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس حال میں اپنے سامنے کھڑا فرما کہ تو بھی ہم سے راضی ہو اور ہم بھی تجھ سے راضی ہوں. اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم سے ناراض مت ہونا. یا اللہ اگر تو ناراض ہو گیا تو کس کے آگے روئیں، کس کے آگے ماتھا ٹیکیں، کس سے روئیں، کس سے مانگے، اور تیرے سوا کوئی نہیں ہے. اللہ تو ہمیں معاف فرما دینا، بے حساب بخش دینا، ہمارے نامہ اعمال مت کھولنا، اللہ حساب آغاز نہ کرنا. اللہ تو ہمیں معاف فرما دے. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان. اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں تک پہنچا دے اور اس کی رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کی نعمتیں عطا فرما دے. اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے جمعیت کا ذریعہ بنا، یا اللہ اطاعت کا ذریعہ بنا، اور کل قیامت کے روز شفاعت کرنے والوں میں سے بنا دے. اس مہمان کا اکرام عطا فرما کہ یا اللہ اس کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت اور دن کو روزے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما. روز و شب کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما کر غفلت و نسیان سے محفوظ فرما. یا اللہ میرے ان تمام بھائیوں سے راضی ہو، ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما. اس مسجد کو آباد رکھ، اس کو آباد رکھنے والوں کو آباد فرما، اور جو حضرات عقید ختم نبوت کے ساتھ وابستگی ہے جن حضرات کی، اللہ سب کو قبول فرما. ان کے دامن کو عفت اور عصمت عطا فرما، ان کی حاجات کو قبول فرما، دل کی آہوں کو سن کر قبولیت کے دروازے کشادہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم آنس وحشتي في قبري. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللہ کو ہر دم یاد کر، اس نام سے دل شاد کر.